اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شہادت کے بعد حضرت مولانا عبدالحی صاحب کی وفات کے بعد سر سید احمد صاحب اور مولانا محمد اسماعیل صاحب کی شہادت سے تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، مگر بقول ڈاکٹر ہنٹر یہ تحریک کسی رہنما کی موت و حیات سے بالکل مستغنی ہو گئی تھی۔ خود سید صاحب کی وفات کو بھی ان کے پرجوش حامیوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے ایک مقدس ذریعہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ سید صاحب کے اہل خانہ اور کچھ مجاہدین تو نواب وزیر الدولہ والی ریاست ٹونک کی دعوت پر ٹونک تشریف لے آئے، جہاں انہوں نے باقی زندگی پوری خاموشی اور اپنے پروردگار کی عبادت میں گزاری۔ لیکن باقی مجاہدین پھر جمع ہوئے، اپنا نظم دوبارہ قائم کیا، ستیانہ کے سرحدی علاقے کو اپنا مرکز بنایا اور سید صاحب کے بھانجے مولانا نصیر الدین صاحب کو امام اور امیر لیڈر منتخب کر کے اپنی پرانی تحریک میں نئی روح پھونک دی۔ خالصہ حکومت تو چند سال بعد صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئی، مگر اس کے جانشین انگریزوں کے لیے یہ تحریک تقریباً نصف صدی تک وبال جان بنی رہی۔ تفصیلات انشاءاللہ تیسری جلد میں پیش کی جائیں گی۔ مشرقی محاذ نثار علی عرف ٹیٹو میاں کی بغاوت۔ یہ مغربی محاذ کا قصہ تھا جو گزشتہ اوراق میں پیش کیا گیا، جس کی قیادت خود سید صاحب کر رہے تھے، مگر بنگال کا وہ علاقہ جہاں حضرت سید صاحب حج کو جاتے ہوئے اور حج سے واپسی پر 2 ماہ قیام کر کے جذبات حریت کی تخم ریزی کر چکے تھے، اس عرصے میں سونا نہیں رہا، آپ کی تخم ریزی بار آور ہوئی۔ چنانچہ اس طرف شمال مغربی سرحد پر سید صاحب کی پیش قدمی شروع ہوئی تو ہندوستان کے دوسرے کنارے پر نثار علی عرف ٹیٹو میاں نے ضلع کلکتہ کے شمال اور مغرب کی طرف دورہ شروع کر دیا، اور خاص اس زمانے میں کہ سید صاحب نے پشاور فتح کیا، نثار علی صاحب نے بنگال میں علم جہاد بلند کر دیا۔ نثار علی صاحب اور ان کے دست راست مسکین شاہ صاحب کئی ماہ تک کامیاب جہاد کرتے رہے۔ علاقے کے تمام ہندو مسلمان کاشتکار ان کے ساتھ ہو گئے۔ ضلع فرید پور میں انہوں نے اپنی حکومت بھی قائم کر لی، مگر نومبر 1831 عیسوی کے آخر میں انگریزی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے نثار علی شہید ہو گئے۔ مسکین شاہ گرفتار کر لیے گئے، جن کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور باقی طاقت اس وقت منتشر ہو گئی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ زمیندار طبقہ بالخصوص ہندو زمینداروں نے ساتھ نہیں دیا۔ انتہا یہ کہ ایک زمیندار نے تو ایسے لوگوں پر ایک نیا ٹیکس لگا دیا جس کا تعلق سید صاحب سے تھا۔ اس سے بھی زیادہ اشتعال انگیز شکل یہ تھی کہ وہ اس کو داڑھی کا ٹیکس کہہ کر وصول کرتا تھا۔ اس سے انگریزوں کو موقع مل گیا کہ اپنی معصومیت ظاہر کرتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ اس بغاوت کا منشا وہ زیادتیاں تھیں جو ہندو زمیندار کاشتکاروں پر کیا کرتے تھے۔ جب کسی عنوان سے فرقہ واریت کا نام آیا تو اگر نثار علی صاحب کے ساتھیوں نے کھانے کے لیے گائے ذبح کی تو اس کے متعلق بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کا منشا ہندوؤں کی توہین و تذلیل ہے۔ بہرحال زمیندار طبقے کی مخالفت نے انگریزوں کا کام بہت سہل کر دیا، اور مغرب میں سید صاحب کی شہادت کے ساتھ مشرق کی یہ تحریک بھی زمیں دوز ہو گئی۔ لفظ وہابی کی حقیقت اور پروپیگنڈے کا مرکز۔ وہابی یہ لفظ ہندوستانی زبان کی ڈکشنری میں 19ویں صدی ہی میں داخل کیا گیا، اور اس مذہبی لفظ سے وہ عظیم الشان سیاسی مقاصد حاصل کیے گئے جو لاکھوں انسانوں کی قربانی اور کروڑوں اربوں روپیہ کے خرچ کرنے سے بھی نہیں حاصل ہو سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیرو ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کون تھا اور اس کی پیروی کیوں جرم ہوئی، اس کی کسی قدر تفصیل ملاحظہ فرما لیجیے۔ محمد بن عبد الوہاب نجد کا ایک عالم تھا۔ ان کے اخلاص میں شک کرنا مشکل ہے، البتہ ان کی دعوت میں شدت تھی، اور اسی بنا پر زیادہ اعتدال سے کسی قدر ہٹ گئے تھے۔ نجد کا ایک امیر محمد بن سعود ان کا مرید اور ان کی اصلاحی تحریک میں ان کا ہم نوا بلکہ دست راست بن گیا۔
نجد کا غیر متمدن صوبہ طوائف الملوکی کا آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ایک ایک قصبے کا علیحدہ حکمران تھا اور بعض قصبوں میں دو دو امیر تھے۔ علامہ محمد بن عبد الوہاب جو ہمہ گیر دعوت اصلاح لے کر اٹھے تھے، ان کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شیرازہ بندی ہو اور ایک بااختیار حکمران پورے ملک پر احتساب اور کنٹرول کر سکے۔ اس جذبے نے اس اصلاحی تحریک میں سیاسی بحران بھی پیدا کر دیا۔ محمد بن سعود درعیہ کا امیر تھا، جو نجد کے جنوبی حصے کا چھوٹا سا قصبہ تھا۔ دعوت و اصلاح کے جذبے نے اس کی حوصلہ مند فطرت میں نئی امنگ پیدا کی اور اب اس کی نگاہیں آس پاس کی ریاستوں پر پڑنے لگی۔ شیخ کے مریدوں اور معتقدوں کی بیشتر جماعت اس کے جھنڈے تلے اکٹھی ہو گئی، جس سے امیر ابن مسعود کی قوت اپنے ہمسایہ رئیسوں میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ اقتدار کی باغ ڈور ابن مسعود کے ہاتھ میں تھی، مگر رہنمائی کی مقدس حیثیت شیخ کو حاصل تھی۔ اتحاد فکر و اتحاد عمل کی برکتیں بہت جلد ظاہر ہونے لگی۔ آس پاس کی تمام ریاستیں مسلک و سیاست دونوں لحاظ سے درعیہ کے زیر نگیں ہو گئیں۔ انتہا یہ کہ 1159 ہجری 1746 عیسوی میں نجد کے مرکزی شہر ریاض میں متبعین شیخ کا فاتحانہ داخلہ ہوا اور شاہی محل پر ابن سعود کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اب غیر متمدن نجد کی طاقت یہاں تک بڑھ گئی کہ متمدن ترکی کے صوبوں پر بھی اس کے حملے ہونے لگے۔ حجاز کا مقدس صوبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی وجہ سے جس طرح تمام دنیا اسلام کا روحانی مرکز ہے، یہ بھی اس کو روحانی مرکز سمجھتے تھے۔ پڑوسی صوبہ ہونے کے علاوہ اس کی روحانی مرکزیت بھی ایک وجہ تھی جس نے متبعین مبلغین کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن علماء حرم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے شریف مکہ کے آستانہ حکومت پر دستک دی اور 1162 ہجری 1749 عیسوی میں شریف نے نجدیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ اب نجدی فریضہ حج کی ادائیگی سے محروم ہو گئے۔ نجدی مدبرین نے حجاز کا راستہ صاف کرنے کے لیے عراق کا رخ کیا اور عراقی قافلوں پر لوٹ مار کر کے شریف کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی۔ یعنی پاسبان حرم پر فولاد کی ضرب نامناسب تھی، اس لیے سیم و زر کی ضرب لگائی۔ اس تدبیر سے شریف کو اقتصادی نقصان ضرور پہنچا، مگر نجدیوں کا نفع بھی نقصان سے خالی نہیں رہا، کیونکہ اس چھیڑ چھاڑ کی بدولت عراق سے بھی جنگ ٹھن گئی۔ لیکن نوخیز نجد اس کے لیے تیار تھا۔ اس نے طاقت کا جواب طاقت سے دیا اور کامیاب رہا۔ محمد بن سعود کی وفات اور عبدالعزیز کی جانشینی۔ محمد بن سعود کا لڑکا عبدالعزیز باپ سے بھی زیادہ شیخ کا معتقد تھا۔ یہ شیخ کے آغوش تربیت ہی میں سن شعور کو پہنچا تھا۔ 1179 ہجری 1765 عیسوی میں محمد بن سعود کی وفات کے بعد زمام اقتدار قابل و فاضل بیٹے عبدالعزیز کے سپرد ہوئی۔ یہ جس طرح ملکی فتوحات میں باپ سے زیادہ چابک دست رہا، ایسے ہی عقیدت شیخ میں بھی یہاں تک سرگرم رہا کہ شیخ کی ہدایت کے بغیر ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا تھا۔ اس نے مرکز حجاز سے مصالحانہ اور نرم رویہ اختیار کیا۔ شریف مکہ کی خدمت میں ایک وفد بھیج کر اہل نجد کے لیے اجازت چاہی۔ علماء حرم سے ارکان وفد کی خوب بحثیں ہوئیں، مگر نتیجہ اہل نجد کے حق میں بہتر رہا اور نجدیوں کو داخلہ حجاز اور ادائے حج کی اجازت مل گئی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔